اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معجزہ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا لقب کاظم ہے اور کونیت جو معروف ہے وہ ابا ابراہیم یا ابا الحسن، یہ دو کونیتیں مشہور ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم مولا کے ایک معجزے کو بیان کرتے ہیں کہ مولا ایک شخص کے مرنے کی خبر دیتے ہیں کہ مولا کے پاس یہ خبر دینا کہ جو راوی کہتا ہے کہ جس کا نام ہے علی ابن ابی حمزہ صومالی، وہ کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس بیٹھا تھا، اسی ثنا میں ایک مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محضر میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام لیا جاتا ہے جندب، یعنی جندب کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو وہ مولا کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد مولا کے محضر میں، مولا کے حضور میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی بیٹھتا ہے مولا سب سے پہلے اسے سوال کرتے ہیں، ما فعل اخوک، آپ کے بھائی نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے بخیر، یعنی میرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے۔ وَهُوَ يَقْرِئُكَ السَّلَامَ، در حالانکہ اس نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، مولا اس نے سلام لکھے ہیں آپ کے لیے، سلام کہے ہیں، عرض کر رہا تھا آپ کو سلام۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، راوی کہتا ہے، سألہ ابو الحسن علیہ السلام وسأل احسن بہ، کہ امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو ایک بری خبر سنائی۔ اس کے اچھے سوال جواب کے بعد امام فرماتے، اعظم اللہ لک الاجر فی اخیک، اللہ تعالیٰ تیرے اجر میں اضافہ فرمائے تیرے بھائی کی مصیبت پر۔ تو وہ کہتا ہے مولا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ ٹھیک ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس نے 13 دن پہلے اپنی سلامتی کا خط لکھا اپنے اہل خانہ کو۔ کہاں سے؟ کوفہ سے، کیونکہ وہ تاجر تھا، تجارت کے ضمن میں یا کوفے میں زندگی بسر کر رہا تھا، کیونکہ یہ رائے کا رہنے والا تھا شخص جس کا نام جندب تھا، اور اس کا بھائی تھا جو کوفے میں رہتا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، ایک خط لکھا جس میں اپنی سلامتی کے متعلق ذکر کیا،
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے وہ کتاب جب لکھی آج سے 13 دن پہلے، تو اس کتاب کے لکھنے کے 2 دن بعد وہ فوت ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر بقا کی طرف منتقل ہوا۔ جیسے ہی یہ خبر سنی تو امام نے آگے جواب دیا، پھر فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے اپنا مال جو ہے اپنی بیوی کے حوالے کیا ہے، اسے مال دیا ہے کہ جب میرا بھائی آئے گا یہاں پر اسے یہ مال اس کے سپرد کرنا، ابھی مال جو ہے اس کی امانت میں ہے۔ اس نے اس مال کو اس گھر کی زمین میں دفن کر دیا ہے۔ جس گھر میں آپ کا بھائی رہتا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے نصیحت کی کہ جب آپ جانا تو اس کے ساتھ لطف کے ساتھ پیش آنا اور اپنے مال سے اس پر کچھ خرچ کرنا، پھر وہ جو مال آپ کے بھائی نے اس کے حوالے کیا ہے وہ عن قریب آپ کو وہ دے دے گی۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد علی ابن حمزہ، ابھی حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں جب مولا دنیا میں نہ رہے تو میں کوفے میں گیا۔ جب کوفے میں پہنچا تو میں نے اس شخص یعنی جندب کو دیکھا، اس سے ملاقات کی اور میں نے اس سے سوال کیا، ہاں کیسا جو مولا نے فرمایا ہے وہ کیسا ہے؟ قال جندب صدق واللہ سیدی، میرے مولا نے سچ فرمایا ہے، ما زادہ ولا نقصا، جو میرے مولا نے فرمایا ہے نہ اس میں زیادتی ہے نہ کمی ہے، نہ اس مال میں، نہ جو اس نے جو خط لکھا تھا اس خط و کتابت میں جتنے مولا نے دن بتائے تھے اسی کی طرح وہ دنیا سے جب 13 دن کے بعد وہ جب خط لکھا اس کے 2 دن بعد دنیا سے چلا گیا، تو وہی جو مال مولا نے فرمایا اتنا ہی مال اس عورت نے میرے حوالے کیا ہے۔ کہ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو اس کے بھائی کی موت کی خبر دی، جو کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اچھا ہے، لیکن امام مصافت کے امام بیدانہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، ہمارے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے عام انسان کے سامنے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والا جو ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں، یہ دنیا سے جانے والا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی حقیقی معنوں میں معرفت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ